بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا بما هو أهله. عزیز طلبہ، ہم نے اعراض کے حدوث کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کی. اب اعراض کے حدوث کے بعد اعیان کے حدوث کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے. ہمارے ماتن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَعْيَانُ، جہاں تک بات ہے اعیان کے حدوث کی تو اعیان بھی حادث ہیں. اور آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے اعراض حادث تھے اور اعراض کا اپنا وجود تو ہوتا نہیں ہے، اعراض تو قائم ہی اعیان میں ہوتے ہیں، تو جو محل حوادث ہوگا وہ بھی حادث ہوگا. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تشریح فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَعْيَانُ، اعیان کے حدوث کیوں ہیں؟ فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ، اس لیے کہ اعیان یہ حوادث کے لیے محل بنتے ہیں. فَلِأَنَّهَا، کیونکہ لَا تَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ، اعیان حوادث سے خالی نہیں ہوتے. وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ، اور ہر وہ چیز جو حوادث سے خالی نہیں ہوگی وہ حادث ہوگا، وہ چیز حادث بن جائے گی. ہر وہ چیز جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ چیز بھی حادث ہوگی. یعنی محل حوادث حادث ہے، محل حادث حادث ہوتا ہے. اعیان یہ محل ہیں اعراض کے لیے، اعراض ان اعیان میں قائم ہوتے ہیں. چونکہ اعراض حادث ہیں اس لیے اعیان بھی محل بننے کی وجہ سے حادث ہوں گے. اب یہاں پر جو دو دلیلیں دی گئی ہیں وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو، یہ بمنزلہ مقدمہ کبریٰ کے ہیں، اور لا تخلو عن الحوادث یہ صغریٰ کے ہیں. اب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ صغریٰ کبریٰ دونوں کو ثابت فرمائیں گے. فرماتے ہیں اما المقدمۃ الاولیٰ، جہاں تک پہلے مقدمے کی بات ہے یعنی صغریٰ، فلأنها لا تخلو، یعنی اعیان حوادث سے خالی نہیں ہوتے. اس کی تشریح یہ ہے کہ لا تخلو عن الحرکۃ والسکون، یعنی اس پر ایک دلیل قائم کر دی صغریٰ پر، اور وہ کیا کہ اعیان یہ حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتے. وہما حادثان، اور حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں. تو پتہ چلا کہ اعیان کبھی بھی حوادث سے خالی نہیں ہوتے. یہ ایک دلیل دے دی گئی صغریٰ پر. حرکت اور سکون حادث ہیں، یعنی دنیا میں آپ کوئی چیز دیکھ لیجئے، یا وہ متحرک ہوگی یا وہ ساکن ہوگی، اور متحرک اور ساکن ہونا یہ چونکہ حوادث ہیں، لہذا ہر وہ چیز جو متحرک ہوگی یا ساکن ہوگی وہ چیز بھی حادث ہوگی. وَأَمَّا عَدَمُ الْخُلُوِّ عَنْهُمَا، یعنی یہ تو کوئی چیز یا متحرک ہوگی یا ساکن ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ نہ وہ متحرک ہو نہ وہ ساکن ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. دلیل کیا ہے؟ وَأَمَّا عَدَمُ الْخُلُوِّ عَنْهُمَا، البتہ کسی عرض، کسی عین کا، کسی چیز کا عدم الخلوء عنہما، عنہما کی ضمیر حرکت اور سکون کی طرف راجع ہے، کہ کسی بھی عین کا حرکت اور سکون ان دونوں سے خالی نہ ہونا. اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے یعنی کسی چیز کا خالی نہ ہونا، یعنی یا متحرک یا ساکن. ایسا نہیں ہے کہ نہ متحرک ہو نہ ساکن ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تو ان دونوں میں سے کسی بھی چیز سے خالی نہ ہونا کیا دلیل ہے؟ فَلِأَنَّ الْجِسْمَ أَوْ الْجَوْهَرَ، اس لیے کہ کوئی جسم یا کوئی جوہر لا يخلو عن الكون في حیز، وہ کسی حیز میں ہونے سے خالی نہیں ہوتا. کوئی جسم، کوئی جوہر کسی نہ کسی جگہ پر ہوگا، کسی حیز میں ہوگا، کسی مکان میں ہوگا، اور یہ اس مکان میں ہونا یہ یا تو پہلے بھی اسی مکان میں ہوگا اور بعد میں بھی اسی مکان میں ہوگا تو یہ ساکن ہے. لیکن اگر وہ 11 بجے ایک مکان میں ہیں، 12 بجے دوسرے مکان میں ہے، 11 بجے اوپر والے فلور پہ ہے، 12 بجے نیچے والے فلور پہ ہیں، تو یہ متحرک ہو گیا. لا يخلو عن الكون في حیز، کوئی جسم، کوئی جوہر وہ کسی کون میں ہونے سے خالی نہیں ہوتا، کسی حیز میں ہونے سے خالی نہیں ہوتا. فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز، اگر تو اس سے پہلے بھی وہ اسی حیز میں تھا. فإن كان مسبوقا یعنی اس سے پہلے اس پر کوئی ایسا وقت گزر چکا ہے
بکون آخر کوئی اور وقت ایسا گزرا اس پر فی ذالک الحیز کہ یہ اسی حیز میں تھا فہو ساکن تو وہ ساکن رہا وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر فمتحرك لیکن اگر وہ اسی حیز میں اس مکان میں ہونے سے مسبوق نہیں تھا بلکہ وہ کسی اور حیز میں رہا تو وہ متحرک ہو جائے گا وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز اگر وہ اس سے پہلے وقت میں اس جگہ میں نہیں تھا بل فی حیز آخر بلکہ کسی اور مکان میں تھا کسی اور حیز میں تھا فمتحرک تو یہ متحرک ہو گیا وهذا معنى قولهم اب بعض علماء نے سکون اور حرکت کی کوئی اور تعریف کی تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تعبیر یا تعریف کوئی بھی ہو معنی ایک ہی ہے تو بعض علماء نے جو حرکت اور سکون کی دوسرے الفاظ میں تعریف کی ہے تو فرماتے ہیں کہ جو ہم تعریف کر رہے ہیں یعنی ان الفاظ میں کہ فَإِن كَانَ مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ فَهُوَ سَاكِنٌ یہ الفاظ یہ آگے آنے والے الفاظ یہ دونوں الفاظ اور تعبیر الگ ہیں ان دونوں کی تعبیر الگ ہے لیکن معنی ایک ہے وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ دیگر بعض علماء کے قول کا یہی معنی ہے کہ حرکت کیا ہے الحرکت حرکت یہ ہے کونان فی آنین فی مکانین ہونا دو الگ وقتوں میں دو الگ جگہوں میں کونان ہونا فی آنین دو وقتوں میں فی مکانین دو جگہوں پہ تو ایک وقت میں ایک جگہ پہ رہا اور دوسرے وقت میں دوسری جگہ پر چلا گیا تو یہ حرکت ہوئی وہ سکون اور سکون کیا ہے کونان فی آنین فی مکان واحد ہونا دو الگ الگ وقتوں میں ایک ہی جگہ پر اگر بندہ ایک ہی جگہ پر دو الگ وقتوں میں رہا تو یہ سکون ہو گیا اور اگر وقت کے بدلنے سے جگہ بھی بدل گئی تو یہ حرکت ہو گئی یہی تعریف بعض علماء کی ہے اور یہی معنی اس تعریف کا بھی ہے جو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں لہذا پتہ کیا چلا کہ کوئی بھی جوہر یا جسم سکون یا حرکت سے خالی نہیں ہوتا جب یہ خالی نہیں ہوتا تو جس طرح حرکت اور سکون حادث ہے وہ جسم اور وہ جوہر بھی حادث بن جائے گا اب یہاں ایک اور اعتراض اٹھ رہا ہے اس اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ حضرت آپ نے جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ تو ان حوادث پر ان اجسام اور جواہر پر صادق آتی ہیں جن پر ایک عرصہ بیت گیا ہو لیکن اگر کوئی جسم بنا ہی ابھی ہے کوئی جسم ابھی ہی بنا ہے تو اس پر تو پہلے کسی اور حیز میں ہونا صادق ہی نہیں آتا لہذا کیا آپ اس کو حادث نہیں مانیں گے فَإِن قِيلَ علامہ فرماتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے یجوز یہ بات جائز ہے الا یکون مسبوقا کہ کوئی جسم مسبوق نہ ہو بکون آخر اصلا حقیقت میں کسی جگہ میں ہونے سے یعنی یہ ابھی تک وہ جسم کسی اور جگہ پر گیا ہی نہیں ہے ابھی ہی پیدا ہوا ابھی ہی وجود میں آیا اور وہ تو کسی اور مکان کسی اور حیز سے مسبوق ہی نہیں ہے یہ بات جائز ہے اللہ یکون مسبوقا کہ کوئی جوہر کوئی جسم مسبوق نہ ہو بکون آخر اصلا حقیقت میں کسی اور جگہ میں ہونے سے فکما فی آن الحدوث جیسے کہ اس کے حدوث کی گھڑی میں ہوتا ہے یعنی جس وقت وہ جسم پیدا ہوتا ہے بنتا ہے اس کی تخلیق ہوتی ہے تو گھڑی حدوث لمحہ حدوث میں جیسے کہ وہ ایک جگہ میں آیا ہوتا ہے اور کسی اور جگہ سے وہ مسبوق نہیں ہوا ہوتا فلا یکون متحرکا تو کیا آپ اس کو متحرک نہیں کہیں گے یعنی یہ بات جائز ہے اعتراض یہ بات جائز ہے کہ کوئی چیز کسی اور مکان سے مسبوق نہ ہو جیسے کہ لمحہ حدوث فلا یکون متحرکا تو وہ تو متحرک نہیں ہوگا کما لا یکون ساکنا جیسا کہ وہ ساکن بھی نہیں ہوگا ساکن تو تب ہوگا نا جب دو الگ الگ وقتوں میں ایک ہی جگہ پر رکھیں تو یہاں تو دو الگ وقت ہی نہیں گزرے گے تو پیدا یہ بھی ہوا ہے اچھا متحرک تب ہوگا جب دو الگ وقتوں میں دو الگ جگہوں پر ہو اس پر تو دو الگ جگہ بھی نہیں گزری دو الگ وقت بھی نہیں گزرے یہ تو ابھی ہی وجود میں آیا ہے لہذا یہ تو نہ متحرک ہے نہ ساکن ہے اب اعتراض یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو متحرک اور ساکن نہ ہو یا متحرک ہوگی یا ساکن ہوگی لیکن ہم نے جو مثالی اعتراض کیا ہے یہ ہم ایک فرضی مثال لے کر آئے ہیں معترض کا اعتراض یہ ہے تو اس اعتراض کے مطابق لمحہ حدوث میں وہ چیز نہ متحرک ہے اور نہ وہ ساکن ہے
اب آپ کا دعویٰ کہاں گیا؟ حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ تسلیم کرنا کہ لمحہ حدوث فی آن الحدوث، لمحہ حدوث کو جب آپ نے خود ہی تسلیم کر لیے تو اختلاف کس بات کا؟ ہم تو حدوث کو ہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور اے معترض بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لمحہ حدوث کہ وہ ابھی ہی وجود میں آیا ہے تو حدوث تو آپ نے خود ہی مان لیا، آپ نے خود ہی اس کو حادث کہہ دیا، تو اختلاف کس بات کا رہا؟ اور دوسرا آپ کا یہ اعتراض، دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت آپ کا اے معترض بھائی آپ کا یہ سوال، یہ اعتراض اس لیے خروج عن المبحث ہے، ہم ان اجسام اور جواہر کی بات کر رہے ہیں جن پہ تعدد اکوان اور تعدد ازمان آیا، ان پہ کئی زمانے گزرے، ان پہ ہونا گزرا، ان پر مکان گزرے، اور آپ تو ایسی چیز کو لے کر آ رہے ہیں جو پیدا ہی ابھی ہوئی ہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں قلنا، ہم کہتے ہیں هذا المنع، یہ اعتراض لا یضرنا، ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا، لما فیہ من تسلیم المدعا، کیونکہ اس کے اندر تو آپ نے ہمارے دعوے کو تسلیم کر لیا، لما فیہ من تسلیم المدعا، ہمارا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے۔ کس طور پر؟ اس طور پر کہ آپ نے لمحہ حدوث کو خود ہی مان لیا، جب آپ نے لمحہ حدوث کہہ دیا تو پھر اختلاف کس بات کا؟ ہم دلائل کو جو لے کر آتے ہیں وہ مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، جب آپ نے ہمارے مدعا کو مان لیے تو اب دلائل پر اعتراض کس بات کا کر رہے ہیں کہ بھئی ایک جگہ پر تھی اس پہ تو مسبوق بالعدم مسبوق بکون آخری نہیں ہوا تو نہ متحرک نہ ساکن دلیل مخدوش ہو گئے؟ نہیں، دلیل اپنی جگہ پر قائم ہے، باہر کے دلائل کو چھوڑیں، آپ دعوے کو تو آپ خود ہی مان رہے ہیں۔ اعلی ان الکلام، اور دوسری بات یہ، ایک بات تو یہ نا کہ آپ نے ہمارا دعویٰ تسلیم کر لیا، دوسری بات یہ کہ آپ جو اعتراض لے کر آئے ہیں وہ خروج عن المبحث، کیوں؟ اعلی ان الکلام، اس طور پر کہ یہ اعتراض یہ جو ہم دلائل پیش کر رہے ہیں یا ہمارا دعویٰ جو ہے دلائل جو ہم لا رہے ہیں، کلام جو ہم کر رہے ہیں ان اجسام کے بارے میں، فی الاجسام التي تعددت فيها الاکوان، جن میں اکوان مختلف رہے، جن میں ان کا مختلف جگہوں پہ ہونا گزرا، وتجددت فيها الاعصار والازمان، اور ان میں مختلف زمانے گزرے، ان پہ مختلف عصر گزرے، مختلف اوقات ان پہ آتے رہے، نئے نئے اوقات ان پر گزرے، تو ہم تو ان اجسام کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور جب آپ نے لمحہ حدوث کو ہی تسلیم کر لیا تو ایک تو لمحہ حدوث والی چیز ہماری مبحث سے خارج ہے، اور دوسرا آپ نے ہمارے دعوے کو تسلیم کر لیا۔